تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آف آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے چمنزار۔ چمنزار میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ماضی کی کچھ خوبصورت یادیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا اردو سروس کا ایک مقبول ترین پروگرام ہوا کرتا تھا محفل کے نام سے، جس کے تحت کسی عظیم شخصیت یا فنکار کے ساتھ ہمارے کارکنان ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اردو سروس کی لائبریری سے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محفل پروگرام۔ اس کے تحت لیجیے آج سنیے قوالی کے معروف فنکار حاجی غلام فرید صابری، حاجی مقبول فرید صابری کے ساتھ ایک بات چیت۔ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں زبیر رضوی اور مجیب صدیقی۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے۔ تیری آواز نے دھومیں مچائیں رنگ اچھالے ہیں، یہ وہی آوازیں ہیں جنہوں نے محفل محفل رنگ اور نور کی بارشیں کی، ہندوستان اور پاکستان میں اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ چاروں طرف ان کے نام کی دھوم مچ گئی۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں حاجی غلام فرید صابری اور حاجی مقبول صابری موجود ہیں ہماری گزارش پر، اور اس طرح ہم اپنے سننے والوں سے ایک اور وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں فنکار جو ان دنوں ہندوستان آئے ہوئے ہیں وہ اس لیے محتاج تعارف نہیں ہیں کہ ان کی آواز، ان کے گائے ہوئے نغمے اور ان کے مقبول گیت اور نعتیں ہندوستان اور پاکستان میں گونجتی رہی ہیں، ان کے نام کا شہرہ دور دور تک پہنچا ہے۔ مجیب صدیقی صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ اگر گفتگو کا آغاز کریں اور صابری برادران سے اپنے سامعین کو متعارف کرائیں۔ زبیر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے ان فنکاروں کو، آپ نے تمہید کافی دلچسپ اور میں کہوں گا طویل باندھی۔ اب تو ایک سوال میں غلام فرید صابری صاحب سے سب سے پہلے یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ صابری صاحب، آج آپ فن کے جس عروج پر ہیں، آفاقی اور عالمی شہرت کے حامل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عروج آپ کو اپنی ذاتی مشق اور ریاضت سے حاصل ہوا یا اس میں استادوں کی تربیت کا ہاتھ ہے؟ کس حد تک کس کا ہاتھ ہے؟ بات یہ ہے مجیب میاں کہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک محنت اور ریاض اور ان سب چیزوں کا تعلق ہے، وہاں سب سے بڑا جو ایک کرشمہ قدرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ بھی کرم فرما دے، جی، چاہے وہ کتنی ریاض کر لے، کتنی محنت کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن جب تک کہ کرم شامل حال نہیں ہے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا نام یا اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور چاہے اس نے ریاض کیا ہو یا نہ کیا ہو، جب کرم اس کا شامل حال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بام عروج پہ ضرور پہنچتا ہے۔ استادوں کی تربیت وہ اپنی جگہ ہے، جی، کیونکہ استاد کا کام صرف یہ ہے کہ راستہ بتانا ہے۔ اور وہ راستہ آپ کو بتایا کسی استاد؟ جی، میرے والد صاحب عنایت حسین صابری صاحب نے مجھے بتلایا، اچھا، اور اس کے علاوہ استاد لطاف حسین خان نے بھی مجھے کچھ بتایا۔ استاد تانس خان سے بھی کچھ تعلق آپ کا دلی میں؟ نہیں، ہمارا تو تعلق اگر ہے تو میاں تانسین جی سے ہے۔ اچھا، جی،
میں یہ عرض کر رہا تھا صابری صاحب کہ قوالی گانے کو تو دیکھیے ایک زمانہ گاتا ہے، آپ کے ہاں جو وجد آفرینی ہے اور جو ایک وجدانی کیفیت سامعین پہ طاری ہوتی ہے آپ کے قوالی سن کے، تو یہ ایک منفرد بات ہے اور یہ نہیں ملتی ہے، بہت کم ملتی ہے. یہ کرم ہے. اس کی آپ کے پاس قوالی کا تصور کیا ہے؟ تصور تو بس یہ رام کا گورکھ دھندا میں کا جانو رام جی والا حساب ہے کہ وہ چاہے ایک کسی بھی یعنی جس میں کوئی جان نہیں ہے بے جان چیز سے بھی کام لے سکتا ہے. قدرت کا تو وہ نظام ہے. ہم تو پھر بھی ایک بولتے ہوئے آئے کچھ انسان ہے. صحیح ہے. نہیں، سر تو اگر سچا لگے تو کسی کے دل وہ کو تو بھی وہ ہے ہی تو ہے. لیکن آپ کے ہاں ایک جذبہ، ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے. دراصل بات یہ ہے نا، دیکھیے قوالی ایک تحریک، وہ بھکتی تحریک اور صوفی تحریک سے وہ جو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شروع ہوئی. میں سمجھتا ہوں حضور یہ تحریک یا کچھ بھی، ہم تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی کے ذریعے خدا اور خدا کے رسول اور ان کے تبع تابعین کو جناب یعنی سامنے لائیں، زیادہ سے زیادہ ان کا نام لیا جائے، کیونکہ چشت اہل بہشت میں اس کو عبادت کا درجہ ہے. جی جی قوالی کو عبادت کا درجہ، جیسے کہ آپ نے سنا من کنتو مولا جی جی فاعلی مولا جی، تو یہ حدیث شریف کے بول ہیں جس کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قول میں باندھا، جس میں قول اس کے جگہ پورا کرنے کے لیے پر کرنے کے لیے ترانہ اور اس کے بول اس میں شامل کر کے یہ ایک چیز کر دی. تو ویسے قوالی جو ہے وہ تو پوری اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ان کے تبع تابعین کی تعریف ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں. شاعر نے جس جذبے کے تحت مثلا کلام، یہ آپ نے حضرت امیر خسرو کا حوالہ دیا، اس کے حقیقی سمجھیے یہی ہم تصور کرتے ہیں، اس میں ڈوب کر کے انہوں نے ایک صوفیانہ کلام کی تخلیق کی. اب جب آپ اس کلام کو پیش کرتے ہیں تو آپ کس جذبے میں ڈوب کر کے پیش کرتے ہیں؟ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ یہ ایک عقیدت ہے اور ایمان ہے، اور وہی جذبہ جو ان پہ میں سمجھتا ہوں وارد ہوتا ہے، یا جو اس کلام کے اثرات ہیں ان پہ جو ہوتے ہیں، شاید ہم لوگوں پہ بھی ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہم کو جب خود مزہ آتا ہے تب لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے. جی ویسے قوالی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا فروغ اور اس کی ترقی جو ہے وہ خانقاہوں سے ہوئی، صوفیوں نے اس کی سرپرستی کی. لیکن آج قوالی بڑی حد تک بدل چکی ہے اور اس میں جو پاکیزگی کا جو جذبہ تھا وہ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ ہم اپنے لیے ہی بتا سکتے ہیں حضور کہ پاکیزگی اور جہاں تک وہ متبرک ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اس کا تقدس ہمارے لیے تو اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا، دوسرے کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح. کیونکہ ہم جب بھی محفل میں جاتے ہیں خود بھی باوضو ہوتے ہیں، اور جب نعت شریف منقبت اور یہ پڑھتے ہیں تو ہم بیڑی سگریٹ نہیں پینے دیتے اپنے محفل میں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جن ہستیوں کا ہم نام لیتے ہیں وہ بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ گویا آپ تصور کرتے ہیں. تصور کرتے بہت اچھا. میں مقبول صاحب بڑی دیر سے زبیر صاحب خاموش بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا میرے اس سوال کا جواب مقبول صاحب اگر عنایت فرمائیں. مقبول صاحب، گائکی کا جو جس وقت قوالی شروع ہوئی اور اس وقت گائکی کا جو ڈھنگ تھا، وہ روایتی ڈھنگ کیا اب موجود ہے اور آپ اس پر چل رہے ہیں؟ جی ہاں، ڈھنگ تو ابھی تک موجود ہے لیکن کم، چونکہ اکثریت جو ہے وہ اس نقش قدم پر نہیں چل رہی جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے. اکثریت، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور دوسروں کو چلنے کی تلقین کر رہے ہیں. ہم ایسا تو نہیں سمجھتے، لیکن ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اتباع بزرگان دین کریں. جیسا کہ چونکہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قوالی کو ایک عبادت کا درجہ دیا اور اس کے ذریعے آپ
فقیری کی منزلیں طے کرتے تھے. اور بڑے اس کے ویسے قانون ہیں، لیکن نہ تو ہم ہی لوگ پابند ہیں نہ سامعین آج کل. لیکن پھر بھی ہمارا نظریہ یہی رہتا ہے کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ وہ قوالی سنتے تھے اسی طریقے سے ہم لوگ بھی پڑھیں اور سامنے والے بھی سنیں. تو اس میں یہ ہے کہ نظریات ہمارے یہی رہتے ہیں. مثلا جیسے عرس پاک کی محفل ہوتی ہے تو اس میں وہی سما بن جاتا ہے جیسا کہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ فارسی کی چیزیں، لارے بندی کی قوالی اور صوفیہ اکرام کا وجد میں آنا، تو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے. لیکن عام محفلوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اب تو یعنی جدید قسم کی قوالی جسے کہنی چاہیے. نہیں مقبول میاں، اس کا جو مطلب یہ کہ جو بنیاد ہے وہ تو وہی ہے. ہاں، اس میں اور چیزیں یعنی اس میں شامل کی گئی ہیں، جیسے کہ لوگ دھنیں یا علاقائی دھنیں، ہاں علاقہ اور مثلا عرب سے کچھ یعنی لیا، کچھ یورپ سے لیا، کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جگہ سے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کیا تو ایک گلدستہ سا بن گیا. ابھی ہم نے قوالی میں خاص طور سے جو اس میں یعنی ایڈیشن کہنا چاہیے جو کی ہیں، وہ علاقائی دھنوں کے علاوہ عربی اور ایرانی وہ انگ بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے. اور اس سے پہلے چونکہ بالخصوص اپنے پاکستانی اور ہندوستانی بھائیوں نے کبھی وہ انگ نہیں سنا تھا، اور جب اس کو ان لوگوں نے سنا تو اس کو بہت پسند کیا. اور وہ ایک ہے بھی عجیب سا کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ یعنی لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. میں نے عموماً دیکھا محفلوں میں کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اس میں مستغرق محویت کے عالم میں، محویت کا عالم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری علاقائی دھنیں جو ہیں وہ بھی اس میں ہم نے قوالی میں لے کر آئے. سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، اس قسم سے. چونکہ پہلے اس سے پہلے تو رائج تھا ہی نہیں، وہ تو ایک ہی ڈگر پہ چل رہے تھے، اور اسی لیے قوالی صرف محدود تھی مداروں تک اور یا کسی مخصوص طبقے تک. تو مقبول صاحب، کیا پھر آپ کے بات کا ایک پہلو یہ نہیں نکلتا ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی گائکی میں تبدیلیاں کی؟ جی بالکل، آڈینس کو تو دھیان میں نہیں رکھا. البتہ ایک دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم اس کو پرانی روایات سے نکال کر عوام تک پہنچا دیں اس فن کو، قوالی کو. یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ راجا مہاراجاؤں میں، نوابین میں قوال حضرات ملازم ہوتے تھے اور عام لوگ نہیں سن پاتے تھے، یا کہ کسی مزارات پہ جہاں عرس ہوتے تھے ان مزاروں پر قوالی ہوتی تھی، یا جمعرات کی جمعرات مزار پہ قوالی ہوتی تھی. عام لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ نظریہ ہم نے قائم کیا ہوا تھا دل میں کہ اس فن کو عام لوگوں میں روشناس کرائیں گے. تو اسی لیے ہم نے وہ یہ کوشش کی کہ کن چیزوں پہ مائل ہوتی ہے عوام. یہ صحیح دیکھا کہ ان کا دماغ اور ان کا دل اور ان کا ذہن کس طرف ہے، تو وہ چیزیں ہم قوالی میں پیش کرنے لگے. اس کے ذریعے سے لوگ متوجہ ہونے لگے، اور جب انہوں نے سنا اس کو تو انہوں نے پسند کیا. یہ ان لوگوں کی مہربانی کہی ہے یا جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے اب راگ راگنی ہے مثلا، اب کلاسیکل میوزک ہے، سمجھا جاتا ہے عام طور پہ کہ یہ عوام کی چیز نہیں ہے، کچھ خاص لوگ ہیں جو اس کو پسند. لیکن آپ نے ان راگنیوں کو جب بھی اپنے ڈھنگ سے سروں میں ڈھالا اپنی قوالی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی. میں حوالہ دوں گا اس آپ کی مشہور و مقبول ترین قوالی کا، تاجدار حرم کا، سبحان اللہ، جس کے میں جانتا ہوں کہ کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ غلام فرید صابری تاجدار حرم والے. سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، اس طرح سے گویا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس سے پہلے ہماری ایک فلمی قوالی جو کہ بہت مقبول ہوئی تھی، پاکستان کی فلم تھی عشق حبیب. اچھا، ہاں، وہ قوالی اتنی مقبول ہوئی کہ
عام آدمی ہمیں جب کسی محفل میں جاتے تھے تو یہ لوگ واقعی یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ عشق حبیب والے ہیں. واہ واہ واہ، یہ دونوں وابستگیاں واقعی بڑی ایسی ہیں. تاجدار مقبول صاحب تاجدار حرم کی جو آپ نے نعت گائی ہے بہت ہی مقبول نعت ہے، جیسے بھیروی کے سروں میں. صاحب نے کہا یہ کس طرح اس کا جنم ہوا، تخلیق کیسے ہوئی اس کی اتنی خوبصورت؟ ہاں صاحب، یہ بھائی صاحب بتائیں گے کہ کیا نقشہ ہوا اور کس طرح سے یہ ہاں، یہ بھی ایک پوری یعنی کہانی ہے کہ ہم لاہور میں 3 مہینے تک رہے. اچھا. اور معلومی بات ہے کہ روزانہ محفل تھی تو کلام پبلک نے سن ہی چکا تھا. جتنا کلام ہمارے پاس تھا کہاں تک یہ حد کرتے. صحیح. پھر کچھ دن کے لیے ہم آئے کراچی واپس، تو اس کے ساتھ ہی 1 ہفتے کے بعد حضرت داتا صاحب کا کورس تھا، تو اس میں بھی ہمیں جانا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم تو تمام اس میں جاتے ہیں قریب ہمارے محکمہ اوقاف کی طرف سے بھی، اور اگر وہاں سے انویٹیشن نہیں بھی ملے تو ہم اپنی طرف سے بھی چلے جاتے ہیں. یہ ہماری عقیدت ہے. صحیح. تو ہم بڑے یعنی اس میں تھے کہ ابھی تو وہاں سے 3 مہینے تک رہ کے آئے، نیا کلام کیا گائیں، تلاش تھی. تو یہ نعت شریف ہمارے ہاتھ لگ گئی ایک جگہ سے. میں نے کہا لو بھائی مقبول میاں، نعت شریف تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کی دھن تم بنا لو. انہوں نے لاؤ بھائی. انہوں نے ایک دھن بنائی، اس کو دیکھا نہیں کچھ ایسی پسند سے رہی، تو دوسری دھن بنائی. وہ دونوں بھائیوں نے، ان سب نے مل کے اسے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی یہ صحیح ہے. اس کو ایسے ازبر تو ہوئی نہیں تھی، بہرحال اس کو ایسی ذہن میں بٹھا کے لاہور آ گئے. جب گانے کا نمبر آیا حضور تو مشورہ آپس میں جانے سے پہلے یہ ہوا محفل میں کہ بھئی اس نعت شریف کو چونکہ یہ نئی ہے کل گائیں گے. اچھا. تو مقبول کہنے لگا ہاں بھائی کل گائیں گے. تو میں کہنے نہیں آج ہی گا لو، نئی چیز آج ہی گا لو. تو کبھی مقبول کہنے نہیں بھائی کل گائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو مرضی ہے. یہ فیصلہ کر کے ہم لوگ محفل میں پہنچ گئے. اب اسٹیج پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، 20 منٹ کا ہمارا ٹائم ہے، ریلے ہو رہا ہے. جی ہاں، تو مقرر ہوتا ہے. جی ہاں. تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ وہاں سبھی پارٹیوں کو تھوڑا وقت دیا جاتا ہے. جو زیادہ نام والے ہیں ان کو ذرا زیادہ وقت دے دیتے ہیں. تو ہم نے شکل کلاوتی کی بنائی ہوئی تھی. اچھا. اس میں ہمارے گانے کا کچھ سلسلہ تھا. تو آپ یقین جانیں ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے آگے کان میں کہا کہ پڑھو غلام فرید تاجدار حرم. خوب. یعنی یہ آپ محسوس ہوا، الہام سا ہوا. الہام سا کہنا چاہیے. پھر ہم نے وہ رباعیاں پڑھتے رہے. آپ یقین جانیں کہ 15 منٹ تو ہمارے اسی سوچ میں رہ گئے کہ کیا کریں. 3 دفعہ مجھے یہ ہوا کہ پڑھو تاجدار حرم. یہ آواز آئی بات، یہ آواز کان میں ایسا محسوس ہوا، ایسا معلوم کیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے. تیسرا کہ تو انہوں نے ایسے زور سے کہا کہ پڑھو تاجدار حرم. تو وہیں سے پھر میں سوچ رہا ہوں کہ کلاوتی اور بھیروی میں تو ذرا کچھ تھوڑا سا فرق ہی ہے. خیر وہ کوشش کر کے بھیروی کی شکل بنائی. اب وہ اوپر سے بنتی ہے اور کوئی گنجائش تو نظر نہیں آئی ہمیں. تو وہاں سے اس کی رکھب دکھا کے بھیروی کی، اور وہاں سے اس کو بھیروی کی شکل دیتے ہوئے. اور جب آئے تو سننے والے بھی جو جاننے والے ذرا راگنی کے وہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی، یہ کیسا گانا گا رہے ہیں. ابھی تو کلاوتی میں تھے، ابھی بھیروی میں آ گئے. خیر اس کے بعد ہم نے دونوں بھائیوں نے مل کے وہ ربائی پڑھی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. مقبول صاحب ذرا سا. تو آپ یقین جانیں کہ اس پہ کم از کم 6 لاکھ آدمی ہوتا ہے اس محفل میں، کم از کم. تو ایک دم 6 لاکھ آدمی جو کریں گے اللہ کیا عالم ہوگا اس وقت. وجدانی کیفیت. جی. قسمت میں قسمت میں میری چین سے جینا
لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم. ایک اور نعت بہت آپ کی مقبول ہوئی جس میں آپ نے وہ تالی کے ایک ردم کا تجربہ کیا تھا. وہ سہانی رات تھی ذرا سا اس کا بھی موقع بے حد مقبول اسی کے برابر وہ مقبول. سہانی رات تھی ہاں یہ تو ہے وہ ایسے لگا دیا. چلیے کوئی آپ تصور کر لیجئے گا کہ تالی بج رہی ہے. سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں فرش پہ محبوب کو بلانا تھا ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا سب لامکاں سے طلب ہوئی سب لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سب لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سب لامکاں سے طلب ہوئی صبح منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. غلام فرید صاحب ہندوستان اور پاکستان میں تو جیسا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ہمارے سننے والے اس بات سے پوری طرح واقف ہیں. آپ نے دوسرے ملکوں کا دورہ بھی کیا ہے اور اپنے فن کا مظاہرہ وہاں کیا. قوالی ظاہر ہے کہ گانے کا ایک ایسا فارم ہے ایک ایسی حیت ہے جو ہمارے ایک مخصوص ایشیائی کلچر سے وابستہ ہے. جب آپ غیر ملکوں میں گئے تو آپ کو کیسے لگا اور اس فن کی داد آپ نے وہاں کیا اس انداز سے پائی جیسے آپ کو ہندوستان اور پاکستان میں ملتی ہے؟ جی حضور یہ تو میں ابھی جو آپ کی خدمت میں ناشری پیش کی ہے اس کا واقعہ ہے.
امریکہ میں جب ہم لوگ گئے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایشین یعنی فنکار ہم لوگ پہلے ہیں جنہیں وہاں اسٹینڈنگ اوویشن ملا تھا، میں یہ سنا تھا۔ سب سے بڑا اعزاز ہے وہاں جی کا، جی جی بہت بڑا اعزاز ہے، جس سے کہ 2-3 ہی آدمی ہیں جس کو جی ہاں جی یہ ملا ہوا ہے، اچھا جیسے فرینک سناترا وغیرہ ہیں، یا دوسرے ایک لڑکی اور جی، تیسرے ہم لوگ ہیں۔ تو یہ کارنیگی ہال میں پہلے ہی پروگرام تھا اور پہلے یہ اعزاز ہم کو مل گیا، تو لوگ باغوں نے جب یہ سنا ہے، قول ترانہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں جی، جی۔ شروع میں، تو اس نے تو ایسا کر دیا کہ جیسے کہ آدمی بالکل ساکت و جامد، بالکل پن ڈراپ سائلنس، ماشاء اللہ۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد جب ختم ہوا تو خیر وہ ان کی اپریشیشن کے جو طریقے ہیں، تالیاں بجانا اور یہ وہ جو کچھ بھی ہے، خوشی کا اظہار کرنا، اس کے بعد ہم نے یہ نعت شریف جو شروع کی ہے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ وہاں کے مقامی لوگ والہانہ طور سے کپڑے پھاڑتے ہوئے اسٹیج سے آگے ٹکرا گئے۔ ہم کو بڑی فکر ہوئی، میں نے کہا لو بھائی ابھی آرڈر آنے والا کہ مسٹر صابری بہت بہت تھینک یو، واپس جائیے۔ پلیز گو بیک۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ لوگوں کو دیوانہ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ امریکن لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیسا یعنی وہ ہے میوزک جس سے کہ لوگ وہاں کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، سر پھوڑ لیتے ہیں، شاید ڈیتھ ہو جائے، یعنی موت ہو سکتی ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے یہاں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جی، بختیار آپ کا وصال ہی ہوا مثال تھا۔ ہوا، کشتگان خنجر تسلیم را، جی جی ہر دماغ از غیب جانے دیگرست، جی جی اسی شعر کے اوپر ان کا وصال ہوا، تو اس میں ہو جاتا ہے وصال، کوئی بات نہیں ہے۔ باقی ہم نے تو اپنا خدشہ ظاہر کیا، لیکن اتنے سمجھدار کلاسیکل کے کہ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا دل یہ بولتا ہے کہ ہم کو یہاں داد ملنی چاہیے، جیسے مقبول میاں کوئی اچھی حرکت گئے یا کوئی بات ایسی نکل گئی، تان یا پلٹا نکل گئے، تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہم کو داد ملنی چاہیے اور یہاں سم پہ سر ہونا چاہیے، وہ کرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانے ایک دم ایسا کریکٹ داد دیتے ہیں کہ بس طبیعت خوش ہو گئی۔ لئے سے واقف جائے، لئے سے بہت لے سے تو وہ لوگ بہت واقف، کیا بات ہے۔ لئے سے سر سے مسٹر جان راکول بہت بڑا اچھا وہ لکھنے والا ہے، اس کا یہ لکھنا ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایسا میوزک کبھی نہیں سنا، یہ ہم کو میوزک جو ہے یہ اصلی لگ رہا ہے، باقی جو تھے وہ سارے نقلی ہیں، نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ڈائریکٹ یعنی دل کے اوپر چوٹ مارتا ہے۔ فضا جو آپ کے ہاں بنتی ہے اور جس طرح آپ ایک موسیقی کا حالہ سا بنا دیتے ہیں، ہم نہیں بناتے میاں حضور، یہ تو کہنے والی بات ہے، یہ اس کے سب کھیل ہیں۔ کس کے؟ آپ ہی ماتا، آپ ہی پتا، آپ ہی گودن ہارا، جی جی، اپنی گود میں آپ ہی کھیلے بن بن کے نند لالا۔ کیا کہنا کیا کہنا، اپنی گود میں آپ ہی کھیلے۔ یہ سوچیں گے کہ بھائی وہ ورڈنگ کیسے سمجھتے ہوں گے، جی تو آپ کی اطلاع کے لیے وہاں اللہ، وہ بک ہوتی تھی جس میں ٹرانسلیشن ہوتا تھا ہماری چیزوں کا، اچھا اچھا اچھا، جی جی جی، تو اس میں مثلاً ہمارے 4 یعنی غزلیں ہیں یا نعت شریف ہیں یا 5 ہیں، تو اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ انگلش میں ہوتا تھا، واہ۔ تو وہ سامعین جو تھے یورپین امریکن، وہ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور ہم کو دیکھتے جاتے تھے، اس کو پڑھتے، اس لیے وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، اس کا مفہوم سمجھ ان لیتے لوگوں کی تھے۔ سمجھ میں اس لیے آتا تھا۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ کیسے، وہ تو اردو نہیں جانتے، وہ کیسے سمجھ پاتے ہیں؟ تو پھر ہماری پروموٹر نے بیٹی گارڈن نے یہ سلسلہ رکھا تھا کہ وہ جب ٹکٹ ایشو کرتی تھی تو ساتھ میں ایک بک دیتی تھی، ایسے ترجمے اس کے جی ہاں، کیا کیا گائیں گے آپ؟ اور اس کے یعنی وہ مضمون کا وہ ہوتا تھا۔ ہندوستان میں آپ تشریف لائے، یہاں پہ ہم نے ویسے تو اخبارات میں پڑھا، ابھی تک آپ صرف بمبئی غالباً اس بار جی جی، سن 70 میں آپ تشریف لائے تھے۔ دہلی، صرف دہلی۔ آخر میں حالانکہ باتیں تو بہت کچھ آپ سے کرنی ہیں اور جی نہیں چاہتا، آپ کے سننے والے اور شائقین بھی مایوس ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ہم نے اتنی جلدی آپ کا بہرحال آپ نے ایک چیز بمبئی کی سنی ہوگی، وہ پڑھی ہوگی لیکن دیکھی نہیں ہوگی، فرسٹ چانس قوالی میں لاٹھی چارج، ٹکٹس پہ یہ دیکھیے گا، سوچنے والی بات، اتنی بھیڑ ہوتی آپ کی تھی۔ مقبولیت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سویرے سویرے اب اگر آپ اس جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے۔ ہاں اسی نغمے پر ختم کر دیں جس سے اللہ کیا بات ہے۔
اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. بہت بہت شکریہ غلام فرید صاحب. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سامعین، ابھی آپ نے معروف قوالی کے فنکار حاجی غلام فرید صابری اور حاجی مقبول فرید صابری کے ساتھ ایک بات چیت سماعت کی. محو گفتگو تھے زبیر رضوی اور مجیب صدیقی. اب اس کے ساتھ ہی آج کا چمنزار کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان نعیم کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.